یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اب جب انسان نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، جب انسان حاجت پوری کر کے باہر نکلتا ہے تو پھر ہمیں طریقہ بتلایا کہ آپ نکلتے وقت اپنے دایاں پاؤں باہر نکال لیں، یعنی کہ سیدھا پاؤں، رائٹ لیگ، اپنا رائٹ پاؤں آپ کیا کریں، پہلے باہر نکالیں، اور نکلنے کے بعد آپ دعا پڑھیں الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بھئی معافی کس بات کی؟ آپ نے گناہ کیا کیا ہے؟ آپ تو بیت الخلاء میں گئے تھے، آپ سے غلطی کیا سرزد ہوئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو غفرانہ کا جب ہمیں دعا سکھلائے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بیت الخلاء کے اندر گیا، مجھے پتہ نہیں کہ میرے ذہن کے اندر کیا خیالات اور کیا غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں، لہٰذا میں ان غلطیوں سے ایڈوانس میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ بھائی انسان ہے نا، خیالات آ سکتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر خیالات آنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، جہاں پر ماحول اس طرح کا ہو وہاں پر ایسے خیالات، گندے خیالات اور برے خیالات کا آنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، بندے نے اپنی معافی کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے خیالات جو میرے بس میں نہیں تھے، میرے ذہن و دماغ میں اگر آ گئے ہیں تو آپ ان کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ دوسرا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کر دی کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ایسی کون سی نعمت حاصل ہوگی صاحب آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم غور کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے گندگی کو دور کر دیا، ہماری تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیا۔ محسوس کریں ہم جب ہمارے پیٹ میں گیس بن رہی ہوتی ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب ہمیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے، جب ہمارے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی دقت کے ہماری اس پریشانی کو دور کر دیا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیں آپ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے جو یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت بغیر کسی خرچے کے ہمیں دے دی کہ ہمارے جسم سے گندگی کو اور ہماری اس تکلیف کو دور کر دیا، ہم اس کا حق اپنے طور سے ادا نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ اس لیے اب آپ ہمیں کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے، غفرانہ۔ پھر آگے بندہ دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو کیا کر دیا، دور کر دیا، میری تکلیف دور کر دی، مجھے بے چینی ہو رہی تھی اور مجھے کیا دے دی، نجات دے دی۔ دیکھو انسان کتنا فری ہو جاتا ہے ایک دم، جب فارغ ہو کے آتا ہے تو بالکل ایک دم اللہ تعالیٰ اس کو کلین کر دیتے ہیں، اس کے بدن کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو راحت دے دیتے ہیں۔ بڑا انسان حشاش بشاش تر و تازہ ہو کے کیا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے سے کیا کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دے دی، یعنی پریشانی سے مجھے کیا کر دیا، آپ نے نجات دے دی۔ اور ایک اور اہم دعا جو آج تک ہم نے نہیں سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو وہ دعا پڑھا کرتے تھے جس دعا کا رواج ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین سے واقفیت کم ہے نا۔ اللہ کے رسول بڑی جامع دعا پڑھا کرتے تھے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دعا ہے الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ واذھب عنی اذاہ۔ ترجمہ دیکھیں اس دعا کا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان کھانے پینے کی چیزوں کی لذت عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ۔ بھئی ہم کھاتے ہیں تو لذت کے لیے کھاتے ہیں نا، زبان کے ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ، اور تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ان کھانے پینے والی چیزوں کی جو ان کا پروٹین تھا، ان کے جو وٹامن تھے، ان کی جو طاقتیں تھیں، وہ طاقتیں میرے بدن کے اندر کیا کر دی، باقی کر دی۔ اور فرمایا وَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نقصان دہ اجزاء تھے، اس کے جو نقصان دہ فارمولے تھے، بھئی جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، فائدہ پہنچانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نقصان دینے والی چیزوں کو فضلے کی شکل میں، بیت الخلاء کی شکل میں ہمارے جسم سے کیا کر دیا، باہر کر دیا۔ اتنی پیاری دعائیں ایک بار اور سنو اور اس کو یاد کرو۔ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ واذھب عنی اذاہ۔ دیکھو ہم غور کریں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اپنی زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، انگور بھی کھا لیے، خربوزہ بھی کھا لیا، تربوز بھی کھا لیا، شربت بھی پی لیے، کولڈ ڈرنکس بھی پی لی، چکن بھی کھا لیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے جو کچھ اٹرم شٹرم آیا سب ہم نے کیا کر ڈالا، کھا ڈالا۔ ہمیں پتہ ہے اس کے کیا نقصانات، یہ کھانے ہمارے بدن میں جا کر کے، ہمارے معدے میں جا کر کے کیا فساد مچائیں گے، کبھی ہم نے غور کرا؟
بھئی کسی میں شوگر زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں تیزابیت زیادہ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پیٹ کے اندر گئی، ہمارے معدے کے اندر گئی۔ اب ان چیزوں میں کچھ فائدے مند چیزیں بھی ہیں اور کچھ نقصان دہ چیزیں بھی ہیں۔